العلم آن لائن اکیڈمی بریلی شریف میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ مدرسے میں پڑھنے کا جنہیں موقع نہیں مل سکا ان کے لیے ایک عظیم خوشخبری۔ اس اکیڈمی میں آن لائن دینی تعلیم، عالم عالمہ کورس بحسن و خوبی کرایا جاتا ہے۔ طلبہ اساتذہ سے اور طالبات معلمات سے اپنے گھر والوں کی نگاہوں کے سامنے رہ کر روزانہ بعد عشاء تقریباً 1 گھنٹہ کلاس لے کر عالم عالمہ کورس کر سکتے ہیں۔ اس کے داخلے 15 رمضان المبارک سے شروع ہو جاتے ہیں۔ تفصیل جاننے کے لیے رابطہ کریں 9897273870 پر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وشرطه التمكن من عقد القلب، يعني يكون زمان الفصل بين المنسوخ والناسخ قدر ما يتمكن فيه من الاعتقاد على المنسوخ، ثم ينزل الناسخ، ولا يشترط زمان التمكن من فعل المنسوخ خلافا للمعتزلہ۔ صاحب تفسیر احکام نسخ بیان کر رہے ہیں۔ پہلے سبق میں نسخ کی تعریف کی اور نسخ کا صحیح معنی بیان فرمایا۔ نسخ کا صحیح معنی بیان فرمایا۔ آج کے اس سبق میں یہ بات بتا رہے ہیں کہ نسخ کے لیے کیا چیز شرط ہے، یعنی ایک عبارت یا ایک حکم ناسخ ہے اور دوسرا حکم منسوخ ہے، تو منسوخ ہونے کے لیے کیا اتنا ضروری ہے کہ کوئی حکم آیا اور ہمارا دل اس پر مطمئن ہو گیا اور ہمارے دل میں اس منسوخ حکم کا اعتقاد ہو گیا، ہم جان گئے کہ یہ حکم ہے، اور یا یہ ضروری ہے کہ منسوخ حکم جو تھا وہ اتنی دیر تک رہتا کہ اس پر عمل کرنا ممکن ہوتا؟ اس سلسلے میں اہل سنت و جماعت کا اور معتزلہ کا اختلاف ہے۔ اہل سنت و جماعت نے یہ فرمایا کہ نسخ کے لیے شرط یہ ہے کہ منسوخ اور ناسخ کے درمیان اتنا فاصلہ ہو کہ منسوخ پر اعتقاد قلب ہونا کافی ہے، اعتقاد قلب ہونا ممکن ہو بس۔ معتزلہ نے یہ کہا کہ ناسخ اور منسوخ کے درمیان اتنا زمانہ ہونا چاہیے کہ اس زمانے میں منسوخ پر عمل کرنا ممکن ہو۔ تو اہل سنت کے نزدیک اعتقاد قلب ہونا ہی کافی ہے، اور معتزلہ کے نزدیک عمل کرنا ممکن ہو یہ ضروری ہے۔ تو ناسخ اور منسوخ کے درمیان کتنا فاصلہ ہونا چاہیے، اس سلسلے میں یہ اختلاف ہے۔ اسی کو صاحب کتاب نے فرمایا کہ نسخ کے لیے شرط یہ ہے کہ ناسخ و منسوخ کے درمیان اتنا فاصلہ ہو کہ اعتقاد قلب منسوخ پر ہو سکے، یعنی منسوخ کا علم ہو اور دل اس پر مطمئن ہو جائے۔ بس اتنا فاصلہ ہونا ضروری ہے، پھر اتنا دل کا اعتقاد ہو گیا کہ یہ منسوخ ہے، اس کے بعد ناسخ آئے اور اس نے اس کو منسوخ کر دیا تو نسخ ہوگا۔ یہ فرماتے ہیں وَشَرْطُهُ التَّمَكُّنُ مِنْ عَقْدِ الْقَلْبِ، نسخ کی شرط ہے عقد قلب کا امکان ہونا، یعنی اعتقاد قلب ہو سکے، بس یہ شرط ہے۔ مطلب کیا ہے؟ مطلب فرماتے ہیں یعنی مطلب یہ ہے یکون زمان الفصل بین المنسوخ والناسخ، منسوخ اور ناسخ کے درمیان
फासले का जमाना कदरा मा इस मिकदार हो मा यतमक्कनु फीह मिन अल इतिकाद अल मंसूख के जिस जमाने में मंसूख पर एतकाद कल्ब हो सके, यानी दिल जम सके कि हाँ ये मंसूख है। यानी मंसूख होने पर दिल नहीं, उस हुक्म पर, जो भी मंसूख हो रहा है उस हुक्म पर दिल का एतकाद हो सके, दिल उस पर जम सके, दिल को यकीन हो सके। बस इस मिकदार फसल होना काफी है, चाहे अमल करने का वक्त ना मिल पाया हो। सुम्मा यंजिलु नासिक, फिर नासिक नाजिल हो जाए और वो उसको मंसूख कर दे। वला युश्तरतो ज़मानु तमक्कुनि मिन फ़िअलिल मंसूख, और शर्त नहीं है फ़ेले मंसूख यानी मंसूख पर अमल करने का इम्कान का ज़माना, ये शर्त नहीं है। ला युश्तरतो ज़मानु तमक्कुन, तमक्कुन का मतलब वही मुमकिन होना। तमक्कुन मिन फ़िअलिल मंसूख, मंसूख के करने का इम्कान का ज़माना शर्त नहीं है। यानी ये शर्त नहीं है कि मंसूख पर अमल करे, मंसूख को करने करने का इम्कान हो, इतना जमाना हो, ये शर्त नहीं है। खिलाफन लिल मुअतज़िला, मुअतज़िला का इख्तिलाफ है, उन्होंने यही कहा कि नासिख और मंसूख के दरमियान इतने जमाने का फासला होना जरूरी है कि जिससे मंसूख पर अमल किया जाना मुमकिन हो। यहां तक साहिब किताब ने नस्ख की तारीफ की, नस्ख का मफहूम बताया और नस्ख का महल और मौरिद क्या है, किस जगह पर नस्ख वारिद होगा और किस जगह पर नस्ख वारिद नहीं होगा वो बताया। नस्ख की क्या शर्त है उसका जिक्र किया। अब आने वाली इबारत में साहिब किताब फरमाते हैं सुम्मा अन्नहु क़द तक़र्ररा अन्नल क़ियासा ला यसलुहु नासिखन व कज़ल इज्मा इंदल अक्सर। आने वाली गुफ्तगू में ये है कि नासिख कौन कौन सी चीजें किस किस के लिए हो सकती हैं। तो बेटा अदिल्ला शरइया चार है, एक किताब, एक सुन्नत, एक इजमा, एक कयास। ये चार अदिल्ला शरइया है। हमारे उलमा ने बिल इत्तिफाक ये बात कही कि अदिल्ला शरइया में से जो कयास है वो हुक्म के लिए नासिख नहीं हो सकता। कोई भी हुक्म कयास के जरिए से मंसूख नहीं किया जा सकता, उसके अंदर ये सलाहियत नहीं कि वो नासिख बने। ऐसे ही अक्सर उलमा ने यह भी कहा है कि इजमा भी किसी हुक्म के लिए नासिख नहीं होगा। तो कयास और इजमा के ताल्लुक से, कयास बिल इत्तिफाक और इजमा के ताल्लुक से अक्सर उलमा का कौल यही है कि वो नासिख नहीं हो सकता। अब बची अदिल्ले शरइया में से एक किताब और एक सुन्नत। तो किताब भी नासिख है, नासिख हो जाएगी, और सुन्नत रसूल भी नासिख हो जाती है। लेकिन अब सवाल यह है कि किताब का नस्ख किताब से हो, सुन्नत का नस्ख सुन्नत से हो, ये दोनों सूरतें तो बिल इत्तिफाक है कि अहनाफ भी कहते हैं कि किताब का नस्ख किताब से हो जाएगा और सुन्नत का नस्ख सुन्नत से होगा। ये अहनाफ भी इसके कायल हैं और शफाफे भी इसके कायल हैं। सबके नजदीक बिल इत्तिफाक नस्खे किताब बिल किताब और नस्खे सुन्नत बिल सुन्ना ये जायज है। अहनाफ के नजदीक ये भी जायज है कि किताब का नस्ख सुन्नत से हो या सुन्नत का नस्ख किताब से हो। अहनाफ के नजदीक ये भी जायज है। यानी अहनाफ के नजदीक किताब का नस्ख किताब से, सुन्नत का नस्ख सुन्नत से, किताब का नस्ख सुन्नत से और सुन्नत का नस्ख किताब से, ये चारों सूरतें अहनाफ के नजदीक जायज है। इसके बरखिलाफ शवाफे इस बात के कायल हैं कि किताब का नस्ख किताब से तो जायज है, सुन्नत का नस्ख सुन्नत से तो जायज है, लेकिन किताब का नस्ख सुन्नत से या सुन्नत का नस्ख किताब से, वो कहते हैं ये दोनों सूरतें जायज
نہیں ہے۔ صاحب کتاب آنے والی اسی عبارت میں یہی اختلاف بیان کریں گے، یہی بات بیان کریں گے۔ پہلے تھوڑا ترجمہ کرتے ہیں۔ ثم انه قد تقرر ان القياس لا يصلح ناسخا، پھر یہ بات متحقق ہے کہ قیاس صلاحیت نہیں رکھتا ہے ناسخ بننے کی۔ وقض الاجماع عند الاکثر، ایسے ہی اکثر علماء کے نزدیک اجماع بھی ناسخ بننے کی صلاحیت نہیں رکھتا۔ وَأَنَّهُ يَجُوزُ، اور ہمارے نزدیک یہ بھی مقرر ہے، یہ بھی ثابت ہے کیا کہ یجوز نسخ الکتاب بالکتاب وبالسنہ، کہ کتاب کا نسخ جائز ہے کتاب سے، وبالسنہ اور سنت سے بھی۔ وقضا یجوز نسخ السنت بالسنہ وبالکتاب، ایسے ہی سنت کا نسخ سنت سے اور سنت کا نسخ کتاب سے یہ بھی جائز ہے۔ کس کے نزدیک؟ عندنا، ہمارے نزدیک۔ وعند الشافعی، اور امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے نزدیک، لا یجوز نسخ الکتاب الا بالکتاب، کتاب اللہ کا نسخ جائز نہیں ہے مگر کتاب اللہ سے۔ ولا السنہ الا بالسنہ، ایسی سنت رسول کا نسخ جائز نہیں ہے مگر سنت سے، یعنی ان کے نزدیک کتاب کا نسخ کتاب سے، سنت کا نسخ سنت ہی سے جائز ہے۔ کتاب کا نسخ سنت سے یا سنت کا نسخ کتاب سے ان کے نزدیک جائز نہیں ہے۔ وجہ کیا بتائی امام شافعی نے؟ انہوں نے وجہ یہ بتائی کہ دیکھو، اگر کتاب کا نسخ سنت سے کیا جائے تو کتاب میں اللہ نے حکم دیا کہ ایسا کرو، اور سنت رسول میں رسول سے اس کا نسخ کیا جائے تو اس کا مطلب یہ کہ سنت رسول میں اس کے نہ کرنے کا حکم دیا۔ مثلا سنت رسول نے اللہ کے حکم کو ختم کر دیا، بدل دیا، یہی تو ہے نا۔ تو تانا زنی کرنے والے جھگڑالو لوگ، کفار و مشرکین، وہ ہنسیں گے، ٹھٹا کریں گے، وہ کہیں گے کہ دیکھو خدا کے حکم کو ان کے رسول نے بدل دیا۔ تو خدا کے حکم کی تکذیب کرنے والا سب سے پہلے تو اس کے پیغمبر ہی ہو گئے۔ تو جب پیغمبر خود اپنے خدا کے حکم کی تکذیب کر رہے ہیں، اس کو بدل رہے ہیں، تو پھر ان کے کہنے سے ہم خدا پر ایمان کیسے لے آئیں کہ جو خود اپنے خدا کی بات کو بدل رہے ہیں؟ یہ کہنے کا موقع ملے گا انہیں۔ ایسے ہی اگر سنت کا نسخ کتاب سے کیا جائے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ رسول نے کوئی حکم دیا اور اللہ تعالیٰ نے اس حکم کو ختم کر دیا، یہی تو ہوا نا، سنت کا نسخ کتاب سے ہو۔ تو یہاں پر بھی تانا زنی کرنے والوں کو موقع ملے گا اور وہ کہیں گے کہ دیکھو نبی کی بات کو تو سب سے پہلے ان کے خدا ہی نے جھٹلا دیا، ان کے خدا ہی نے ختم کر دیا۔ تو جس نبی کی بات ان کا خدا ختم کر رہا ہو، بدل رہا ہو، جس نبی کی تکذیب ان کا خدا کر رہا ہو، اس نبی کی بات ہم کیسے مان لیں؟ اس پر ہم ایمان کیسے لے آئیں؟ بات سمجھ میں آئی؟ تو امام شافعی کہتے ہیں کہ تانا زنی کرنے والے مجادلین، جھگڑالو، کفار و مشرکین کو یہ موقع ملے گا اگر کتاب کا نسخ سنت سے یا سنت کا نسخ کتاب سے جائز قرار دیا جائے۔ وجہ سمجھ میں آ گئی امام شافعی کی؟ لیکن امام اعظم رضی اللہ تعالی عنہ اس کا جواب دیں گے۔ امام شافعی کے اس استدلال کا تھوڑا ترجمہ کرتے ہیں۔ فرماتے تمسکن، امام شافعی نے کہا کہ کتاب کا نسخ کتاب ہی سے جائز ہے، سنت کا نسخ سنت ہی سے جائز ہے، کتاب کا نسخ سنت سے یا سنت کا نسخ کتاب سے جائز نہیں ہے۔ کیوں؟ تمسکن، استدلال کرتے ہوئے اس طور سے، اس بات سے کہ بے انہو لو جازا نسخ الکتاب بالسنہ، کہ اگر کتاب کا نسخ سنت سے جائز ہو، لیقول المنکرون المجادلون، تو ضرور انکار کرنے والے کافر، جھگڑالو کہیں گے، کیا کہیں گے؟ ان الرسول اول ما کذب اللہ تعالی، رسول نے تو سب سے پہلے اللہ کی تکذیب کر دی کہ اللہ کے یعنی سنت سے
کتاب کا نسخ ہوگا تو وہ کہیں گے رسول نے تو اپنے خدا کے حکم اور خدا کے فرمان کی تکذیب کر دی، اس کو بدل ڈالا۔ تو سب سے پہلے تو رسول ہی نے اپنے خدا کی، اللہ تعالی کی تکذیب کی۔ ان رسول اول ما کذب اللہ تعالی، سب سے پہلے تو یہ رسول ہی ہیں جنہوں نے اللہ کی تکذیب کی۔ کیف تؤمن باللہ، کیف نؤمن باللہ، تو ہم کیسے اللہ پر ایمان لائیں جب اس کا رسول ہی تکذیب کر رہا ہے؟ بے سبب تبلیغ ہی، اس رسول کی تبلیغ کے سبب ہم اللہ پر ایمان کیسے لے آئیں جب جو تبلیغ کرنے والا ہے وہی خود تکذیب کر رہا ہے۔ وَقَذَا لَوْ جَازَ نَسْخُ السُّنَّةِ بِالْكِتَابِ، ایسے امام شافعی فرماتے ہیں کہ اگر سنت کا نسخ جائز ہو کتاب سے، لَيَقُولُ الطَّاعِنُونَ، تو طعنہ زنی کرنے والے کہیں گے کیا؟ ان اللہ کذب رسولہ اولا، بے شک اللہ نے اپنے رسول کی سب سے پہلے تکذیب کی۔ فَكَيْفَ نُؤْمِنُ بِهِ، تو ہم اس رسول پر کیسے ایمان لائیں؟ فی دعوی نبوہ، دعوی نبوت میں، کہ یہ نبوت کی جو دعوت دے رہے ہیں، رسالت کی دعوت دے رہے ہیں، جو یہ کہہ رہے ہیں کہ میں اللہ کا رسول ہوں، مجھے اللہ کا رسول مانو، ہم ان کی اس دعوی نبوت میں کیسے ایمان لے کر آئیں؟ ان کی تو تکذیب خود ان کا خدا کر رہا ہے۔ تو یہ کہنے کا موقع ملے گا۔ یہ استدلال امام شافعی کا تھا۔ ذرا غور کرو، امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ امام شافعی کا یہ استدلال عقل میں نہیں آتا، کیونکہ یہ انہوں نے نسخ کتاب بالسنہ یا نسخ سنہ بالکتاب کو جائز اس لیے قرار نہیں دیا کہ طعنہ زنی کرنے والے طعنہ زنی کریں گے، اس طرح کی باتیں کہیں گے۔ تو ذرا غور کرو، دو باتیں تو متفق علیہ ہیں نا، مثلا کتاب کا نسخ کتاب سے ہو اور سنت کا نسخ سنت سے ہو، یہ نسخ ہم بھی مانتے ہیں اور تم بھی مانتے ہو، لہذا کتاب کا نسخ اگر کتاب سے ہو، طعنہ زنی کرنے والوں سے تو پھر بھی آپ نہیں بھاگ سکتے۔ طعنہ زنی کرنے والے تو تب بھی طعنہ زنی کریں گے، وہ کہیں گے کہ دیکھو اللہ نے پہلے حکم دیا اور پھر اللہ نے اسی حکم کو بدل دیا، تو اللہ تعالیٰ تو سب سے اللہ تعالیٰ ہی نے اپنے قول کی تکذیب کر دی، تو ہم کیسے مانیں اس کی بات؟ ایسی رسول سنت کا نسخ سنت سے ہو تو وہ کہنے والے کہیں گے کہ رسول نے تو خود اپنی بات کی، پہلے جو بات کہی تھی اس کی خود تکذیب رسول نے کر دی، اور رسول نے اس کو پھر خود ہی سے ختم کر دیا۔ تو ہم جب رسول خود ہی اپنی بات کی تکذیب کر رہے ہیں تو ہم کیسے ان کی بات مانیں؟ تو یہ احتمالات، یہ طعنہ زنی کا سلسلہ ان نسخ کی ان صورتوں میں بھی نہیں رکے گا جن صورتوں میں نسخ متفق علیہ ہے۔ تو یا تو یہ کہو کہ بالکلیہ نسخ کے جواز کا قائل ہی مت بنو، بالکلیہ انکار کر دو کہ نسخ جائز نہیں، اور اگر بالکلیہ نسخ کا انکار نہیں کر سکتے تو پھر طعنہ زنی کا خوف کیا؟ پھر تو نسخ جہاں جہاں ممکن ہے سب کو مان لینا چاہیے۔ بات سمجھ آئی؟ اس لیے امام اعظم چاروں صورتوں میں نسخ کے قائل ہیں اور امام شافعی صرف دو صورتوں میں نسخ کے قائل ہیں۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ فرماتے ہیں وَنَحْنُ نَقُولُ، اور ہم کہیں گے ان النسخ لیس بتبدیل فی الواقع، یہ تم نے جو یہ کہا کہ طعنہ زنی کرنے والے طعنہ زنی کریں گے کہ اللہ نے خود اپنے رسول کی تکذیب کر دی یا رسول نے اپنے خدا کی تکذیب کر دی، یہ تکذیب تو تب ہوتی نا جبکہ تبدیلی ہوتی، بدلاؤ ہوتا، جبکہ نسخ حقیقت کے لحاظ سے تبدیل نہیں ہے، اس میں بدلاؤ کرنا نہیں ہوتا ہے، وہ تو صرف اور صرف مدت کو بیان کرنا ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے؟ تو یہاں پر تکذیب کیسے ہوگی جب اس میں تبدیل ہے ہی نہیں؟ فرماتے ہیں کہ ہم یہ کہیں گے ان النسخ لیس بتبدیل فی الواقع، نسخ حقیقت میں واقع میں تبدیلی نہیں ہے،
بل ہوا بیان محض، بلکہ وہ خالص بیان ہے، فجازہ، تو یہ جائز ہے، ان یبین اللہ مدت انتہاء کلام رسولی، کہ اللہ رب العزت بین و یبین تبین، واضح کرنا، بیان کر دینا، ان یبین اللہ، کہ اللہ تعالی اپنے رسول کے کلام کی انتہا کی مدت کو واضح کر دے، بیان کر دے، اور رسول ہو یا اس کا رسول بیان کر دے مدت انتہا کلام رب ہی، اپنے رب کے کلام کی انتہا کی مدت کو اس کا رسول واضح کر دے۔ تو واضح کرنا بیان محض کا نام نسخ ہے، نہ کہ تبدیل کا، جو تانا زنی کرنے والوں کو تانا زنی کرے، اور تانا زنی کریں تو بے عقلی، عناد و استکبار کی بنا پر، تو تانا زنی جب کریں گے تو ان کو تو کوئی نہیں روک سکتا، وہ انہی دو صورتوں میں نہیں، وہ تو متفق علیہ صورتوں میں بھی تانا زنی کریں گے۔ فرماتے وہ امت تان، رہا تانا زنی کرنا، فلا مفر عنہ فی المتفق ایضا، تو اس سے تو چھٹکارا متفق میں بھی نہیں ہے، تانا زنی کرنے والے تو متفق میں بھی تانا زنی کریں گے تو اس سے فرار نہیں ہے، فلا مفر عنہ فی المتفق ایضا، تو متفق علیہ جو دو صورتیں ہیں ان میں بھی فرار نہیں ہے تانا زنی سے، کیوں؟ اس میں بھی نہیں بچ سکتے، علامہ عرفتہ، جیسے کہ آپ نے یہ بات اسی طرح سے پہچان لی ہے، سمجھ لی ہے، فی الاصول، اصول فقہ میں، اصول فقہ میں جہاں پر ناسخ و منسوخ کی بحث آئی ہے، وہاں پر اس طرح کی تفصیلی گفتگو آپ نے وہاں پر سمجھ لی ہے۔ ولا يقال ان قوله نأتی بخیر منها اور مثلها یقتضی عدم جواز نسخ الکتاب بالسنہ، یہاں سے صاحب کتاب امام شافعی رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف سے ایک اعتراض ہوتا ہے، اس کا جواب دیتے ہیں۔ اعتراض یہ ہے کہ چونکہ امام شافعی اس بات کے قائل ہیں کہ کتاب کا نسخ کتاب سے تو ہوگا، لیکن کتاب کا نسخ سنت سے نہیں ہو سکتا، اس کے قائل ہے امام شافعی، تو وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر آپ کتاب کا نسخ سنت سے کرو گے تو کتاب کا نسخ سنت سے ماننے کی صورت میں آیت کریمہ کے خلاف ہونا لازم آئے گا۔ آیت کریمہ ہے، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ما ننسخ من آیت او ننسیہا نأتی بخیر منہا او مثلہا، کہ اللہ نے ارشاد فرمایا کہ ہم کسی آیت کو منسوخ کرتے ہیں یا اس کو ہم قلب رسول سے بھلاتے ہیں تو نأتی بخیر منہا، تو اس سے بہتر ہم لے کر آ جاتے ہیں، اور مثلہا یا اس جیسی لے کر آتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر اللہ تعالی کسی چیز کو، کسی آیت کو منسوخ کر رہا ہے تو اس سے بہتر لے کر آئے گا، یعنی منسوخ سے بہتر ناسخ ہوگا یا منسوخ کی طرح ناسخ ہوگا۔ تو امام شافعی کہتے ہیں کہ اگر کتاب کا نسخ سنت سے کیا جائے تو ایسی صورت میں کتاب منسوخ ہوگی اور سنت ناسخ بنے گی، اور قرآن میں اللہ نے فرمایا کہ ہم اس سے بہتر یا اس جیسا لے آئیں گے، جبکہ سنت کتاب اللہ کی نہ مثل ہے نہ اس سے بہتر ہے۔ جب وہ اس سے نہ بہتر ہے نہ اس کے مثل ہے تو یہ خود اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ سنت رسول سے کتاب اللہ کا نسخ نہیں ہونا چاہیے۔ بات سمجھ میں آئی؟ تو اسی کو صاحب کتاب فرماتے ہیں، اعتراض سمجھ میں آ گیا امام شافعی کا، یا یہ کہہ لیجیے امام شافعی نے یہ استدلال کیا اس بات پر کہ کتاب کا نسخ سنت سے نہیں ہوگا۔ فرماتے ولا یقال، امام شافعی کی طرف سے یہ نہ کہا جائے، ان قولہ، کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان، نأتی بخیر منہا اور مثلہا، کہ ہم اس سے بہتر لے آئیں گے یا لے آتے ہیں یا اس جیسا لے آتے ہیں، کہ اللہ کا یہ فرمان یقتضی تقاضا کرتا ہے عدم جواز نسخ الکتاب بالسنہ، یہ تقاضا کرتا ہے اس بات کا کہ کتاب کا نسخ سنت سے جائز نہ ہو۔ کیوں؟ اذ سنت لیسا بمثل الکتاب، کیونکہ سنت کتاب کی مثل نہیں ہے، ولا بخیر منہ، اور نہ ہی اس سے بہتر ہے، لہذا
नासिक का बेहतर या मिस्ल होना जरूरी है, जैसे कि आयत करीमा बताती है, और सुन्नत किताब से बेहतर नहीं है, ना ही उसके मिस्ल है। इसलिए इस आयत करीमा से ये मालूम होता है कि सुन्नत से किताब का नस्ख जायज ना हो। इमाम शाफी का इस्तिदलाल या इमाम शाफी का ये एतराज आपके समझ में आ गया होगा। साहिब किताब कहते हैं कि ये एतराज ना किया जाए, ये बात ना कही जाए। क्यों? क्यों? ले अन्ना नकूल, क्योंकि हम जवाब में ये कहेंगे। क्या कहेंगे? जवाब का खुलासा ये है कि अल्लाह ने जो ये फरमाया, ना अति बिखैर मिनहा और मिसलिहा, हम उससे बेहतर लाते हैं या उसी के मिसल लाते हैं। तो यहाँ पर बेहतरी, यहाँ पर खैरियत और मिसलियत से मुराद अल्फाज में बेहतरी और अल्फाज में मिसलियत मुराद नहीं है इससे, बल्कि बेहतरी, खैरियत और मिसलियत से मुराद यहाँ पर नफ़ो सवाब है। यानी जो नफा लोगों को मनसूख में हासिल हो रहा था, जब हम किसी को मनसूख करते हैं तो उससे बेहतर लेकर आते हैं, यानी नासिक में उन्हें उससे ज्यादा नफा मिलेगा या उसी जैसा नफा मिलेगा। या सवाब के एतबार से मुराद है कि जो सवाब उन्हें मनसूख में मिल रहा था, उससे बेहतर सवाब उन्हें नासिख में मिलेगा या उसी जैसा सवाब उन्हें नासिख में मिलेगा। यहां पर खैरियत और मिसलियत से मुराद अल्फाज में बेहतर और अल्फाज में मिसल होना नहीं है, बल्कि यहां पर खैरियत और मिसलियत से मुराद नफ़ो सवाब में खैरियत और मिसलियत है। और ऐसा हो सकता है कि अल्लाह ने किसी आयत करीमा को मनसूख फरमाया, किसी कोई आयत करीमा मनसूख हो और सुन्नत से मनसूख हो, तो ये मुमकिन है कि सुन्नत रसूल के अल्फाज तो कलाम इलाही के अल्फाज की तरह उससे बेहतर तो नहीं हो सकते, लेकिन ये हो सकता है कि लोगों की अपनी जिंदगी के एतबार से उन्हें उसमें ज्यादा नफा हो जो रसूल करीम ने फरमाया, और उसमें कम नफा हो जो कि आयत मनसूखा में नफा था उसमें कम हो। ऐसा हो सकता है। साहिब किताब इसकी मिसालें भी देंगे कि जहां पर नासिख में सवाब भी ज्यादा है और नफा भी ज्यादा है। इसकी एक तकरीब फहम के लिए एक मैं मिसाल दे दूं। नफा मनसूख में ज्यादा हो सकता है, यही मुराद है। मिसाल के तौर पर अल्लाह ने शुरू में 50 वक्तों की नमाजें फर्ज की, 50 नमाजें फर्ज की। फिर आहिस्ता 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 उन्हें खत्म किया, यके बाद दीगरे उनको खत्म करता चला गया। तो 50 वक्तों की नमाजें मनसूख हुई और सिर्फ 5 वक्तों की नमाजें रह गई। अब 5 वक्तों की नमाजें अदा करना ये आसान है, और मजीद ये कि सवाब इन 5 वक्तों की नमाजों का वही रहा जो सवाब 50 वक्तों की नमाजों का था। तो देखिए यहां पर मनसूख में जो फायदा था वही फायदा नासिख में भी रहा, और इसमें ये आसान भी है। तो लोगों के लिए नफा और सवाब नासिख में बेहतर हो या बराबर हो मनसूख के, ये मुराद है इससे। ये मुराद नहीं है कि अल्फाज में बेहतर हो या अल्फाज में उसी के मिसल हो। लिहाजा जब ये बेहतरी मुराद है तो ऐसा हो सकता है कि कौले रसूल जो कि नासिख हो उसमें ज्यादा सवाब या ज्यादा नफा हो, और आयत करीमा जो मनसूख हो उसमें लोगों के लिए नफा कम हो, जैसे कि मिसालें साहिब किताब आने वाले सबक में तफसील से देंगे। फरमाते लेना नकुल, क्योंकि हम कहेंगे लैसल मुराद बिल खैर वल मिस्ल मा यकूनु कज़ालिका फिल लफ्ज़। यहाँ पर खैर और मिस्ल से मुराद वो नहीं है जो कि लफ्ज में खैर और मिस्ल हो, बल फिर नफ़ व सवाब, बल्कि यहाँ पर खैर और मिस्ल से मुराद नफ़ और सवाब में खैर और मिस्ल है। व यजूज़ अन यकून सुन्नतु खैरम मिनल किताब, और ये जायज़ है
کہ نفع اور ثواب کے اعتبار سے سنت کتاب سے بہتر ہو، اور مثلاً لہو یا کتاب کی طرح ہو، فیہما نفع و ثواب میں، وہ ہوا مما یاتی بہ اللہ بدلا من الکتاب، اور ہوا مما یاتی بہ اللہ، یہ اس میں سے ہے جس کو اللہ تعالیٰ کتاب کے بدلے میں لاتا ہے، یعنی کتاب میں جو حکم دیا اس کے بدلے میں اللہ نے اپنے رسول کو حکم دیا کہ وہ دوسرا حکم دے، اور دوسرا حکم رسول نے دیا، اس کے ذریعے سے کتاب کا نسخ معلوم ہوا، تو دوسرا حکم اللہ ہی دیتا ہے رسول کو، کیونکہ رسول اپنی طرف سے کہا کہتے ہیں وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، وہ تو اپنی طرف سے کچھ بھی نہیں بولتے، وہ تو وحی الہی ہی بولتے، تو اللہ ہی تو حکم دے رہا ہے، وہ اسی لیے دے رہا ہے کہ رسول کی زبان سے لوگوں کو بتا دے کہ تمہارے لیے اس میں زیادہ نفع اور اس میں زیادہ ثواب ہے، تو یہ ہو سکتا ہے کہ سنت رسول میں زیادہ نفع اور زیادہ ثواب ہو۔ فرماتے وہ مما یاتی بھی اللہ بدلا من الکتاب، یہ وہی ہے جس کو اللہ تعالیٰ کتاب کے بدلے میں لے آتا ہے، وہ علی ھذا یبطل ایضا ما یتمسک بالآیہ من انہ لا یجوز النسخ بلا بدل و ببدل اسقل۔ صاحب کتاب فرماتے ہیں کہ جب ہم نے یہ جواب دے دیا کہ یہاں پر خیر اور مثل سے مراد لفظوں میں خیریت اور لفظوں میں مثلیت نہیں ہے، بلکہ خیر اور مثل سے مراد یہاں پر نفع و ثواب میں خیریت اور مثلیت ہے، تو جب آپ کو ہمارا یہ جواب صحیح سے سمجھ میں آ گیا تو اسی جواب سے، اسی بات سے ایک اور ہونے والا اعتراض دفع ہو جائے گا۔ ایک اور اعتراض ہوتا ہے اس جگہ پر، وہ اعتراض بھی ہماری اسی بات سے دفع ہو جائے گا۔ کیا ہے وہ اعتراض؟ کیا ہے اس کا جواب؟ کیسے وہ اعتراض دفع ہوگا؟ اس کو انشاءاللہ ہم اگلے سبق میں آپ کو پڑھائیں گے۔